Bismillahirrahmanirrahim. I am Sayyida Rozi Rizvi. I am educationalist, columnist and CEO SR2. نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ ایکسپیرئنس آفس کو ڈیل کرتی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر سوشالوجی کا سبجیکٹ بھی پڑھاتی ہوں۔ معاشرے کے ڈفرینٹ ویوز دیکھتے ہوئے، ڈفرینٹ حالات دیکھتے ہوئے میں نے کافی سالوں سے کچھ لکھنا بھی شروع کیا، اور آج کل میرے جو آرٹیکلز ہیں وہ پاکستان کی مشہور اخباروں میں بھی ویکلی بیس پر آتے ہیں۔ SR2 کو میں چلا رہی ہوں۔ واٹ از SR2؟ SR2 بیسکلی اٹس اے آرگنائزیشن جس کا تعلق نگلیکٹڈ پیرنٹس کو دوبارہ سے اپنے بچوں کے ساتھ ریکنیکٹ کرنا ہے۔ مجھ سے عموماً لوگ سوال کرتے ہیں یہ نگلیکٹڈ پیرنٹس کون ہیں؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر کسی ڈگریوں کے اشرف المخلوقات بنایا، اتنا بڑا رتبہ دیا۔ تو میں اپنے معاشرے میں اسپیشلی ایلیٹ کلاس میں نے یہ دیکھا کہ جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کو بہت پیار سے، محبت سے گرو کیا، پھر اس کے بعد اچھے اسکولز میں ان کو اسٹڈی کروایا، اور اس کے بعد پھر ان کی شادیاں کیں، اور انہی بچوں نے جب وہ بہت اچھی پوسٹ پہ چلے گئے تو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو نیگلیکٹ کر دیا۔ ایکچولی میرے پاس سب سے پہلے یہ جو کہانی میرے سامنے پیش آئی وہ میری بہت کلوز فرینڈ اس کی پیرنٹس کی تھیں۔ جب میں بائی چانس ان کے گھر میں گئی تو میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے گھر میں ان کے لیے صرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اور باقی نوکر چاکر ہر جگہ بہت آزادی سے پھر رہے ہیں، لیکن ان کو ٹی وی لاؤنج میں آنے کی اجازت نہیں۔ تو میں نے ان کے لیے کام کرنا شروع کیا، اور یہ جو SR2 جو کہ میں نے اپنے پیرنٹس اور اپنے نام سے یہ ایک آرگنائزیشن بنائی ہے، اور میں نے ابھی تک SR2 کے پلیٹ فارم سے تقریباً 80+ پیرنٹس کو دوبارہ سے ان کے بچوں کے ساتھ ری انگیج کیا ہے۔ نمبر 2، میری اس آرگنائزیشن کا مقصد پاکستان کی وہ طبقہ جن کو ہم ٹرانسجینڈرز کہتے ہیں، ان کو سوسائٹی میں وہ مقام دینا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دیا، جس طرح ہم ایک نارمل ایک میل یا فیمیل کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میں ٹرانسجینڈرز کے بارے میں گفتگو کروں تو میرا کچھ کنیکشن فاؤنٹین ہاؤس سے تھا، تو میں نے فاؤنٹین ہاؤس سے کچھ ٹرانسجینڈرز کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو اسمال بزنس سٹارٹ کروائے، اور آج میں یہ بات بڑے پراؤڈلی اور بہت فخر سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ آج آپ کو لاہور کے ڈفرینٹ سگنلز میں کم ٹرانسجینڈرز نظر آئیں گے۔ SR2 نے ان کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو مانگنے کے بجائے ان کو ہم اسمال بزنس ان کا سٹارٹ کروائیں، اور ابھی تک ہم نے 100 سے زیادہ ٹرانسجینڈرز کو انگیج کیا ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم خود سے بنا کر اور ایک بہت اچھے طریقے سے رزق کما سکیں۔ نمبر 3، ہماری پنجاب میں اور پاکستان لیول میں بہت سی وہ پرسنالٹیز جنہوں نے پاکستان کے لیے بے انتہا کام کیا، اتنا کام کیا، اور کسی لالچ کے لیے نہیں کیا، وہ پاکستان کے لیے اپنی آواز بنے، پاکستان کو انہوں نے بہت سی پروموشنز دی، لیکن آج تک حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو کوئی ایوارڈ نہیں ملا۔ SR2 نے لاسٹ ایئر فرسٹ اپنی سیرمنی گورنر ہاؤس میں رکھی، جس میں گورنر پنجاب نے مسز پروین سرور نے ہمارے ساتھ مل کر SR2 کے ان نگلیکٹڈ پیرنٹس، ٹرانسجینڈرز اور پرسنالٹیز کو ایوارڈ دیے، اور یہ SR2 کا جو قدم ہے یہ ایوری ایئر ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آج کل جو ہماری سوسائٹی میں ڈفرینٹ ایشوز سامنے لائے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ کرنٹ ایشوز، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ایوری سنڈے ان تمام جو بھی ہمارے کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، ہماری سوشل پرابلمز ہوتی ہیں، ہم ان کو ہائی لائٹ کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، ایوارڈ حاصل کرنے نہیں ہیں، جولری بنانی نہیں ہے۔ کاش ہم اپنے لیے اور لوگوں کے لیے کچھ ایسی نعمتیں بانٹ دیں کہ زندگی میں ہم اپنے نام کو کیری آن کر سکیں اور رکھ سکیں۔ کوشش کرتی ہوں کہ سنڈے کو جو میرا آرٹیکل ریلیز ہوتے ہیں، میں اس میں سوشل پرابلمس کو ڈسکس کرتی ہوں، وہ سوشل پرابلمس جو ہمارے پاس نظر آتے ہیں لیکن شاید ہم کہہ نہیں پاتے یا پھر ہم لکھ نہیں پاتے۔
میرے پیرنٹس مجھ سے ایک بات کہا کرتے تھے کہ یو کین ڈو، تم کر سکتی ہو. آج میں وہ سب کچھ کر رہی ہوں جو کہ عموماً ایک فیمیل کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، تم کچھ نہیں کر سکتی. آج میں نے وہ کام بھی کیے ہیں. ایجوکیشن میری فیلڈ ہے، ایجوکیشن میں مجھے پڑھانا اچھا لگتا ہے. اسٹوڈنٹ میری اسٹرینتھ ہے، اور میں نے اتنا پڑھتے ہوئے نہیں سیکھا جتنا میں نے پڑھاتے ہوئے سیکھا ہے. اور آج میں فخر سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کتابوں کے ساتھ دوستی، اور اگر آپ کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ کنیکشن ہے تو آپ زندگی میں ہر چیز وہ حاصل کر سکتے ہو. زندگی میں میں نے اور حاصل کرنے کے لیے میں نے ڈفرینٹ کنٹریز کے بھی وزٹ کیے. وہاں جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی بھی پاکستان ترقی کی سفر میں بہت پیچھے ہے، لیکن ہم نے مل کر کام کرنا ہے، ہم نے مل کر ان کے ساتھ چلنا ہے. اور جب ہم مل کر ساتھ چلیں گے تو پاکستان میں آج مجھے ہر جگہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. مجھے پاکستان میں ہر جگہ وہ کام نظر آ رہا ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں اپنا سفر کامیاب لوگوں سے نہیں سیکھا، میں نے فیل لوگوں سے سیکھا جو فیلئر تھے. کیونکہ میری زندگی میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو فیل ہو کر کامیاب ہو گئے، اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو کامیاب ہو کر فیل ہو گئے. ہماری زندگی میں ایک ٹریجڈی بھی ہے. جو کامیاب لوگ ہو جاتے ہیں نا، وہ اپنے صحیح ٹپس نہیں بتاتے ہیں. وہ اپنی بہت سی چیزوں کو جو کہ کامیابی کی طرف لے کر چل رہی ہوتی ہیں، وہ اس کو ہائڈ کر لیتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے سبق ان لوگوں سے سیکھے جو زندگی میں فیل ہو گئے. وہ جب زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں نا، تو وہ پھر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے وہ ویک پوائنٹ بتا رہے ہوتے ہیں جن کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی کو آگے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. اور ایک سمجھدار انسان ان فیلئر انسان سے باتیں کرنے کے بعد اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی نہیں کرتا جو ان کے ساتھ مسٹیکس ہوئی ہیں. میں نے جتنے بھی زندگی میں ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کی، باتیں کی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنے لائل تھے. اور میں نے جتنے بھی زندگی میں کامیاب لوگوں کے ساتھ سیٹنگ کی، مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کہیں نہ کہیں پر ہم لوگوں کو مس گائیڈ بھی کر جاتے ہیں. کیونکہ کوئی انسان اپنے سے بڑھ کر ویلیوز اور اپنے سے بڑھ کر جو آسائشیں ہوتی ہیں زندگی کی، وہ دیکھنا نہیں چاہتا دوسروں کے لیے. تو زندگی میں آپ لوگوں کو سب کو یہ ایک ایڈوائز ضرور کروں گی، ان لوگوں کے ساتھ ملا کریں جو اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھا کریں. ان کے پاس زندگی کا اتنا خوبصورت سبق ہوتا ہے جو وہ آپ کو دیں گے. اگر آپ ان میں سے ایک بھی بات اگر آپ ان میں سے حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہت سی زیادہ بہاریں آ جائیں گی. اگر میں نگلیکٹڈ پیرنٹس کی بات کروں، آج جب میں ان لوگوں کے پاس بیٹھتی ہوں تو مجھے ان سے بھی زندگی میں حاصل کرنے کا بڑا سبق ملتا ہے. کیونکہ آبویسلی ہم سب نے بوڑھے ہونا ہے، آبویسلی ہم سب نے زندگی میں ہمیشہ ایسے نہیں رہنا. اور جب میں ان سے وہ سبق سیکھتی ہوں نا، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آنے والی زندگی میں وہ والے سٹیپ جو ان کے ساتھ ہوئے ہیں، ان کے لیے کچھ پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لوں کہ مجھے وہ پرابلمس نہ آئیں. تو آئیے، جو چیز آپ اللہ سے لینا چاہتے ہیں وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں. آپ کا کاسا، آپ کا پیالہ خوشیوں سے، امیدوں سے بھر جائے گا. میری کامیابی کا راز، مجھے بہت سے ایوارڈز ملے، مجھے بہت سے لوگوں نے سراہا، لیکن جتنا مزہ مجھے اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے میں آیا، شاید مجھے کبھی اتنا ایوارڈ ریسیونگ میں بھی نہیں آیا. تو آئیے مل کر پاکستان کے لیے کام کریں، اس پلیٹ فارم کے لیے کام کریں، اور اپنے اسلام کے لیے کام کریں. پاکستان زندہ باد.